آئی اے کے حوالے سے لوگ کہہ رہے ہیں وہ 10 ارب صرف ملے ہیں اور ایک طرف صرف ایک جہاز ہی مریم نواز شریف صاحبہ نے جو ہے وہ 10 ارب کا ہی لے لیا. یار آپ اہم کو کی جنت میں رہتے ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ کا نہیں ہے, وہ پنجاب گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے. چیئرمین سینٹ صاحب نے فرمایا یوسف رضا گیلانی نے کہ بھائی یہ اس لیے بک کرائی کیونکہ سینٹ کے خزانے میں کچھ پیسے بچ گئے تھے. تو ہم نے کہا چلو یار 9 کروڑ کی گاڑی خرید لیتے ہیں. معاشی فحاشی یہ کس نے پیدا کی ہے؟ یہ تم ہی لوگ تو ہو موجود, تم ہی ہو جو گزشتہ 40-50 سال سے ہمارے وہ مسلط ہو, تم ہی تو معاشی فحاشی پیدا کی ہے. کیوں نہیں تم نے یہ وقت روکا 9 کروڑ روپے کی گاڑی کیوں نہیں واپس کی؟ تم نے کیوں نہیں 21.5 لاکھ روپے کی تنخواہیں کیوں لے رہے ہو تم لوگ؟ وہ 6 کروڑ 97 لاکھ پاکستانی خطے افلاس سے نیچے یعنی کہ بھوک سے مر رہے ہیں وہ لوگ. 6 کروڑ 97 لاکھ پاکستانی 9 کروڑ روپے کی گاڑی خریدی ہے, 11 ارب روپے کا جہاز خریدا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں مصطفیٰ حافظ صدیقی, آپ دیکھ رہے ہیں ایمرجنسی اسپیکس. اس وقت چیئرمین سینٹ کے لیے 9 کروڑ روپے کی گاڑی خریدی گئی ہے اور یہ خبر کہ تو ابھی لیٹسٹ ہے. چیئرمین سینٹ صاحب نے کہا کہ بھائی میں کیا کروں, اب تو گاڑی آ گئی. گزشتہ دنوں مریم نواز صاحبہ کے لیے 11 ارب روپے کا جہاز خریدا گیا تھا جو کہ پنجاب حکومت کے لیے, اور اس کے جو ڈرائیور ہیں مطلب پائلٹ, ان کے لیے کئی ہزار ڈالر, $32,000-$38,000 کے ماہانہ پہ تنخواہ پہ ان کو رکھا گیا ہے. یہ تو وہ خبریں ہیں جو کہ عام سی بات ہے اس ملک کے لیے. دوسری جانب اس خبروں کے ساتھ جو نمک مرچ لگائی ہے وہ یہ لگائی ہے کہ عابد شیر علی صاحب نے فرمایا ہے کہ عوام احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں. تو آج میں ان کو بتاتا ہوں کہ عوام جو احمقوں کی جنت میں اگر نہیں رہتے تو آپ اتنے آرام سے جنت میں نہیں رہ رہے ہوتے, اس دنیا کو جنت بنا کے نہیں رہ رہے ہوتے. یہ تو حقیقت ہے کہ آپ نے سچ بولا ہے, عوام احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں کہ آپ جیسوں پہ اعتماد کرتے ہیں. میں فکر دوں گا اس وقت کہ چیئرمین سینٹ اور مریم نواز کے جہاز اور عابد شیر علی کے احمقوں کی جنت, اور ساتھ میں خواجہ آصف کا ایک بہت معاشی فحاشی. یہ کب کہا انہوں نے؟ یہ ساری باتیں آج ہوں گی انشاءاللہ ایمرجنسی اسپیکس کے اس ویلاگ میں. اور ساتھ میں پھر وہ فگرز دوں گا کہ عوام جو احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں اس عوام کو غربت کی کس لکیر تک پہنچا دیا ہے آپ نے, اس عوام کو صحت میں کہاں پہنچا دیا ہے, اس عوام کو تعلیم میں کہاں پہنچا دیا ہے, وہ احمقوں کی جنت میں رہنے والے عوام. تو احمقوں کی جنت میں رہنے والے عوام سے آج میں مخاطب ہوں, میں بھی اس عوام میں شامل ہوں. اس لیے غور سے سنیے گا, ایمرجنسی اسپیکس کو سبسکرائب کریں, شیئر کریں ویڈیو کو. آپ کے سبسکرائب کرنا بہت اہم ہے, اور یہ جو لوگ آپ کو احمق کہتے ہیں ان تک یہ بات پہنچائیں. کل چیئرمین سینٹ کے لیے گاڑی آ گئی, سینٹ کے باہر کھڑی ہو گئی آ کے. 9 کروڑ روپے مالیت کی گاڑی ہے. چیئرمین سینٹ سے ایکسپریس ٹی وی کے نمائندے نے پوچھا کہ بھائی یہ گاڑی کیسے آ گئی؟ آپ تو پیٹرول کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں کہ بھائی خزانہ خالی ہوا ہے. اس وقت عوام کا حال یہ کہ وہ جو موٹر سائیکل سوار جا رہا ہے نوجوان جو یونیورسٹی کالج جاتا ہے وہ 325 روپے کا پیٹرول لینے پہ مجبور ہے. وہ آپ کو لیویز دے رہا ہے, اور اس کے بعد آپ 120 تک کی لیویز ہے آپ کی, اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ 9 کروڑ کی گاڑی خرید لی آپ نے. تو ان سے سوال کیا گیا, انہوں نے کہا بھائی میں کیا کروں, یہ گاڑی تو پچھلے سال بک کرائی گئی تھی تو آج آ گئی ہے. لیکن ایک بات بڑی اہم ہے, پچھلے سال بھی یہی حالات تھے, کوئی حالات بہت اچھے نہیں تھے. پچھلے سال بھی ایسی غربت تھی, پچھلے سال بھی گزشتہ سال بھی لوگ ایسے ہی پریشان تھے, مہنگائی سے پریشان تھے. گزشتہ سال بھی یہی حالت تھے, کوئی خاص آگے پیچھے کا معاملہ نہیں تھا. لیکن چلے آپ نے پیچھے گزشتہ سال بک کرائی, اور کیوں کرائی پتہ ہے آپ کو؟ سینٹ صاحب, چیئرمین سینٹ صاحب نے فرمایا یوسف رضا گیلانی نے کہ بھائی یہ اس لیے بک کرائی کیونکہ سینٹ کے خزانے میں کچھ پیسے بچ گئے تھے. تو ہم نے کہا چلو یار 9 کروڑ کی گاڑی خرید لیتے ہیں. یہ ہیں آپ کے عوامی نمائندے, پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے, اور یہ ہمیشہ عوام کی باتیں کرتے ہیں. وہ عوام جو کہ پیپلز پارٹی کو ووٹ ڈال کے آتے ہیں وہ سوال کریں ذرا کہ 9 کروڑ روپے کی گاڑی خریدنے والے یوسف رضا گیلانی کہاں ہیں چیئرمین سینٹ؟ اور وہ جو عوام دوست حکومت کہلاتی ہے, یا جو بھٹو کی حکومت کہلاتی ہے, اس کے عوام کا کیا حال ہے کہ اس وقت مریض تڑپ رہے ہوتے ہیں اسپتالوں میں, ان کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں, دوائیں ختم ہو چکی ہیں, میڈیسنز نہیں مل رہی. 9 کروڑ روپے کی گاڑی اس لیے خرید لی کہ سینٹ میں کچھ پیسے بچ گئے تھے. وہ پیسے جو ہیں وہ کسی عوامی مسئلے کے حل کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے تھے, اور 9 کروڑ کی گاڑی خریدی گئی. یہ عوام کا مسئلہ ہے. اسی طرح آپ دیکھیں مریم نواز صاحبہ جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتی ہیں, شہباز شریف صاحبہ نواز شریف کی صاحبزادی ہیں, وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں, 11 ارب کا جہاز خریدا. لوگوں نے اعتراض کیا, انہوں نے غصے کا اظہار کیا, اور اس پر دھمکیاں بھی لگائیں. اس کے بعد وہ کہا گیا کہ پنجاب حکومت کے لیے, ٹھیک ہے یار پنجاب حکومت کے لیے اور وی آئی پیز کے لیے ہے. وہ 11 ارب روپے کا جہاز ہے, اور اس کا جو ڈرائیور ہے یعنی کہ اس کا جو پائلٹ ہے اس کی تنخواہ $32,000 اور $38,000
کے قریب بتائی جاتی ہے۔ یہ ہے عوام کے نمائندے، اور عوام کا کیا حال ہے یہ ابھی آپ آگے سنیے گا۔ لیکن اس عوام کے نمائندے سے زیادہ اہم بات کیا ہے، وہ یہ کہ چیئرمین سینٹ اور اس کے حوالے سے جب بات چیت ہو رہی تھی اور جب مریم نواز کے جہاز کے بارے میں بات کی گئی تو عابد شیر علی صاحب نے کیا فرمایا، آپ ذرا سنیے۔ سر جی ایک سوال ہے سر، یہ تو بتائیے گا کہ ایک طرف وہ پی آئی اے کے حوالے سے لوگ کہہ رہے ہیں وہ 10 ارب صرف ملے ہیں، اور ایک طرف صرف ایک جہاز ہی مریم نواز شریف صاحبہ نے جو ہے وہ 10 ارب کا ہی لے لیا۔ یار آپ ایم کو کی جنت میں رہتے ہیں، مریم نواز شریف صاحبہ کا نہیں ہے، وہ پنجاب گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے، اور اللہ کے فضل سے وسائل ہیں پنجاب حکومت کے۔ اب جو ایک طیارہ بہت پرانا 25 سال پرانا ہو گیا تو اس کی ریپلیسمنٹ میں کون سی کوئی اتنی قیامت آ گئی ہے؟ ملک میں اور بھی بڑے ایشوز ہیں، طیارہ ایشو نہیں ہے۔ آپ طیارے سے نکل کے جن لوگوں نے ملک کا بیڑا گرک کیا ہے ان کے بارے میں بات کریں۔ باقی بھی لوگ برباد ہو گئے ہیں سر، لوگ بے روزگاری سے مر رہے ہیں سر، دوسری طرف سیلاب دیکھیں سیلاب آتا ہے، کی پی میں بھی آیا ہے، اس کی بلوچستان میں بھی آتا ہے، سندھ میں بھی آتا ہے، تو یار دنیا میں یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ مطلب آپ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ بھائی آپ نے کیوں سوال کر لیا ان سے، عابد شیر علی صاحب سے کیوں سوال کر لیا کہ تم جو 50-70 سال سے اس ملک پہ قابض ہو، تم عذاب بنے ہو اس ملک کے اوپر، اس ملک کے عوام کو نہ تم اسپتال دے سکے، نہ تعلیم دے سکے، نہ انفراسٹرکچر دے سکے، نہ امن دے سکے، اور اس کے بعد تم کہتے ہو کہ عوام احمقوں کی جنت، آپ احمقوں کی جنت میں ہیں۔ تو اصل میں آپ تو جنت میں رہ رہے ہیں، ہماری وجہ سے رہ رہے ہیں، ہماری عوام کی وجہ سے رہ رہے ہیں۔ یہ عابد شیر علی صاحب کا جواب ہے۔ لیکن گزشتہ سال بجٹ میں ایک بات اور بھی آئی تھی، وہ یہ آئی تھی کہ بجٹ میں بتایا گیا تھا کہ چیئرمین سینٹ اور اسپیکر کی تنخواہ 21.5 لاکھ روپے، 21.5 لاکھ روپے ان کی تنخواہیں ہیں، اور وہ اس ملک کی چیئرمین سینٹ اور اس کی تنخواہ ہے 21.5 لاکھ، جس ملک میں غربت کی جو سطح ہے وہ یہ 28.9% تک پہنچ چکی ہے اس وقت، غربت کی شرح۔ یہ ہے وہ ملک۔ اس پہ خواجہ آصف صاحب نے جو کہ وزیر دفاع ہیں، انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ یہ معاشی فحاشی ہے۔ وزیر دفاع صاحب کے جملے بڑے مشہور ہوتے ہیں۔ اصل میں یہ ہماری عوام کا بھی بڑا مسئلہ ہے، وہ اپنے نمائندوں یا سیاسی رہنماؤں کے جملوں سے محظوظ ہوتے ہیں، لطیفے کی صورت پہ دیکھتے ہیں، ہنستے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور پھر اس کو شیئر کرتے ہیں ادھر ادھر۔ یہ سوال نہیں کرتے کہ معاشی فحاشی یہ کس نے پیدا کی ہے؟ یہ تم ہی لوگ تو ہو موجود، تم ہی ہو جو گزشتہ 40-50 سال سے ہمارے وہ مسلط ہو، تم ہی تو معاشی فحاشی پیدا کی ہے۔ کیوں نہیں تم نے یہ اس وقت روکا 9 کروڑ روپے کی گاڑی کیوں نہیں واپس کی؟ تم نے کیوں نہیں 21.5 لاکھ روپے کی تنخواہیں کیوں لے رہے ہو تم لوگ؟ کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا 28.9% تو 2026 میں شرح ہے جو غربت کی ہے۔ اس کے بعد جو خط افلاس سے نیچے جو لوگوں کی تعداد پہنچ گئی ہے وہ 6.97 کروڑ پاکستانی خط افلاس سے نیچے، یعنی کہ بھوک سے مر رہے ہیں وہ لوگ۔ 6.97 کروڑ پاکستانی 9 کروڑ روپے کی گاڑی خریدی ہے، 11 ارب روپے کا جہاز خریدا ہے۔ جب میں یہ فگر دیکھ رہا ہوں بڑھ رہا ہوں گا تو آپ بار بار ذہن پہ رکھیے گا، 9 کروڑ کی گاڑی چیئرمین سینٹ کے لیے، 11 ارب کا جہاز پنجاب حکومت کے لیے یا مریم نواز صاحبہ کے لیے۔ یہ ورلڈ بینک کے اندازوں کے مطابق جو غربت کی شرح ہے وہ اب جا سکتی ہے 44.7% تک جا سکتی ہے۔ یہ اس وقت ملک کی صورتحال ہے جہاں 9 کروڑ کی گاڑی خریدی گئی ہے اور 11 ارب کا جہاز خریدا گیا ہے۔ آگے آ جائیے، 25 کروڑ سے زائد والے جو ہمارا ملک ہے، اس کے اندر صحت کے جو علاج ہے، جو اس وقت آدمی کوئی بیمار پڑ جائے اس کے لیے کوئی بہتر اسپتال نہیں ہے، سرکاری اسپتال نہیں ہے۔ سرکاری اسپتال میں اگر جاتے ہیں تو دوائیں نہیں ملتی، ایسی حالت ہے کہ ایک بیڈ پہ 2 لوگ پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسپتالوں میں جو بڑے امراض ہیں، کینسر ہے، ٹی بی ہے، یا ٹی بی تو اب نہیں ہے، کینسر ہے، ہارٹ کے پیشنٹ ہیں، ان کے لیے وسائل نہیں ہیں۔ بہت بڑے بڑے جو اسپتال ہیں ان میں بھی اتنے وسائل نہیں ہیں، اور آپ لے رہے ہیں 9 کروڑ روپے کی گاڑی، 11 ارب کا جہاز۔ آپ اس ملک میں ایک بہتر اسپتال نہیں دے سکے، آپ اس ملک میں بہتر صحت کی سہولت نہیں دے سکے، اور آپ خرید رہے ہیں 9 کروڑ کا گاڑی، 11 ارب کا جہاز۔ آگے چلیے گا، اوسطاً 2500 کے قریب جو مریض ہوتے ہیں، یعنی کہ 2500 مریض، 2500 مریضوں میں ایک نرس ہے آپ کے پاس جو کہ تیمارداری کے لیے، یہ اوسط ہے، یہ تناسب نکالا گیا ہے۔ ایک نرس 2500 لوگوں کے لیے ہے، یعنی کہ اگر کوئی شخص 2500 لوگ بیمار پڑیں گے تو ایک نرس ہے جو ان کی تیمارداری کر سکتی ہے یا کر سکتا ہے۔ یہ وہ ملک ہے جہاں 9 کروڑ کی گاڑی خریدی گئی ہے، 11 ارب کا جہاز خریدا گیا ہے۔ آپ کو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا آج یہ جملہ میرا۔ اس کے ساتھ چلتے ہیں، جو ہمارے اس وقت صورتحال یہ ہے اس ملک کی صورتحال یہ ہے کہ 3000 سے زائد جو ماہر ڈاکٹرز ہیں وہ ملک سے باہر جا چکے ہیں۔ اس ملک میں جہاں خط غربت میں آپ کو بتا چکا 28.7 یا 44.7 تک پہنچ سکتی ہے،
اس وقت مریضوں کی تعداد کیا ہے، 2500 مریضوں پہ ایک نرس ہے، ادھر ڈاکٹرز نہیں ہیں، اور اس کے باوجود حالت یہ ہے کہ چونکہ آپ ڈاکٹرز کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے، آپ ہاسپٹلس کو اپ گریڈ نہیں کر رہے، آپ کو انفراسٹرکچر نہیں دے رہے، ہاسپٹلس کو مشینیں نہیں دے رہے، دوائیں نہیں دے رہے، ڈاکٹرز کو تحفظ نہیں دے رہے، لہذا 3000 سے زیادہ ڈاکٹرز جو ہیں ملک سے چلے گئے، جہاں آپ 9 کروڑ کی گاڑی خرید رہے ہیں، 11 ارب کا جہاز خرید رہے ہیں۔ آگے آ جائیے، جو بڑے شہر ہیں، کراچی، لاہور، اسلام آباد، پنڈی، سیالکوٹ اور کچھ بڑے شہر، ادھر 40% جو مریض ہیں وہ ہیں جو آلودہ پانی پینے کی وجہ سے مریض بنتے ہیں، جن کے پاس صاف پانی میسر نہیں ہے۔ یہ وہ بڑے شہروں کی بات کر رہا ہوں، گاؤں دیہات کی بات نہیں ہو رہی اس وقت انہوں نے سندھ کی، انہوں نے پنجاب کی، انہوں نے بلوچستان کی، انہوں نے KPK کی بات نہیں ہو رہی، اس وقت بات ہو رہی ہے بڑے شہروں کی۔ اس شہروں میں 40% مریض وہ ہیں جو آلودہ پانی پینے کی وجہ سے بیمار پڑ جاتے ہیں، اور اس شہر میں 2500 مریضوں پہ ایک نرس ہے اس ملک میں 3000 ڈاکٹر ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، جہاں 40% جو مریض ہیں وہ آلودہ پانی سے بیمار ہو جاتے ہیں، اور اس ملک کا جو چیئرمین سینٹ ہے وہ 9 کروڑ کی گاڑی خریدتا ہے، جو وہاں کی وزیر اعلیٰ ہیں وہ 11 ارب کا جہاز خریدتی ہیں۔ آگے آ جائیے، تقریباً 3 کروڑ 40 لاکھ افراد اس ملک میں ذیابیطیز کا شکار ہیں، اس ملک میں ذیابیطیز کا شکار ہے، اور صورتحال یہ کہ وہ ذیابیطیز کے علاج کے لیے، انسولین کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے عموماً لوگوں کے پاس، غربت کی یہ انتہا ہے، اور اس کے بعد وہ تڑپ کے مر جاتے ہیں۔ ایک ایسے ملک میں، اس ملک میں 9 کروڑ کی گاڑی خریدی جا رہی ہے، 11 ارب کا جہاز خریدا جا رہا ہے۔ اسی طرح چھاتی کے کینسر کی شرح بڑھتی جا رہی ہے، اور دیگر امراض بھی اس میں لکھے ہوئے بہت سارے، یہ سب بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ ہے وہ ملک ہمارا جس ملک میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہمارا جو حکمران طبقہ ہے وہ عیاشیوں کی انتہاؤں پہ پہنچا ہوا ہے، اس کے پاس عیاشیوں کی کمی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گورنر ہاؤس، جس کے بارے میں خان صاحب نے آگے کہا تھا میں گورنر ہاؤس کی دیواریں گرا دوں گا، کچھ بھی کہاں گرنی تھی، خیر اور دیواریں اڑ گئیں، اس کے اخراجات آپ دیکھ لیں، وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اخراجات دیکھ لیں۔ یہ جو مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے بڑے بڑے لیڈر ہیں، پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے بڑے بڑے لیڈر ہیں، اور بھی دیگر پارٹیوں کے بھی، ان کا جو مالیت ہے، ان کے پاس جو دولت کا انبار ہے، یہ اپنے انبار میں سے کچھ بھی لانے کو تیار نہیں ہے۔ اسی ملک سے لوٹا ہے، اسی ملک سے کھایا ہے، لیکن اس ملک کے عوام کو دینے کے لیے کچھ بھی تیار نہیں ہے، اور اپنے لیے 9 کروڑ کی گاڑی، 11 ارب کا جہاز یہ خرید رہے ہیں۔ اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ یہ سب باتیں وہی جو پرانی ہو چکی ہیں، ساری باتیں آ چکی ہیں آپ کے سامنے۔ عابد شیر علی صاحب نے بالکل صحیح فرمایا، ہم سب احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے بھائی یہ بڑے لوگ ہیں، ہم کمین ہیں، ہمیں ایسے ہی رہنا ہے، ہم نہیں بول سکتے ان سے، ہم نہیں بات کر سکتے ان سے، کیونکہ یہ بڑے لوگ ہیں، ہم کمین لوگ ہیں۔ یہ 11 ارب کے جہاز میں گھومیں گے، یہ 9 کروڑ کی گاڑی میں گھومیں گے، یہ عیاشیاں کریں گے، یہ بڑے بڑے ہوٹلوں میں جائیں گے، یہ بیمار ہوں گے لندن امریکہ میں جا کے علاج کروائیں گے، یہ ان کے بچے باہر جا کے پڑھیں گے، ان کے بچوں یعنی یوسف رضا گیلانی کے جو صاحبزادے ہیں، کیا نام ہے اس گیلانی کا، اس لوٹ مار ہوئی، اس کی گھڑی چھینی گئی، تو پتہ ہے آپ کو کتنے کی گھڑی تھی؟ وہ 1 کروڑ 85 لاکھ کی گھڑی تھی جو یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے کی کھینچی گئی ہے۔ 1 کروڑ 85 لاکھ کی گھڑی یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے کی کھینچی گئی ہے۔ ہم یہاں 1000 روپے کی گھڑی پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں، ڈر لگتا ہے باہر چماڑ مار کے کوئی چھین لے گا ہم سے، اور وہ 1 کروڑ 85 لاکھ کی گھڑی ان سے چھن گئی، اور ان کو زیادہ فرق نہیں پڑا ہوگا، کیونکہ فوری طور پہ ہم نے ٹیکس بڑھایا، ہم نے ٹیکس دینا شروع کیا، انہوں نے فوری طور پہ پیٹرول بڑھایا، پیٹرول پہ ٹیکس دینا شروع کیا، مہنگائی بڑھائی، اور جب خزانہ دوبارہ بھر گیا۔ اصل مسئلہ عوام کا ہے، عوام دیے جا رہی ہے اور یہ لیے جا رہے ہیں۔ ابھی بھی پنجاب میں یا لے جائیں آپ، ابھی بھی وہ لوگ جو بیچارہ لنگی پہنے گھوم رہا ہوتا ہے وہاں پہ، وہ جو جاگیردار کا کمین بنا ہوا گھوم رہا ہوتا ہے، وہ جو جس کو 2 وقت کی روٹی مل جاتی ہے بڑا مشکل، اس کا حال یہ ہے کہ نواز شریف یا مریم نواز یا شہباز شریف یا اور لوگ، یہ ان کے لیڈر اگر آخر کوئی جلسہ کرتے ہیں وہ سب ناچ رہے ہوتے ہیں، لنگی پہنے ہوئے ہوتے ہیں، کرتا پھٹا ہوا ہوتا ہے، ناچ رہے ہوتے ہیں، خودسودی کر لیتے ہیں لوگوں کے لیے، اپنے لیڈروں کے لیے۔ اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ سندھ کے عوام کرتے ہیں۔ سندھ میں جو پیپلز پارٹی نے حال کیا ہے سندھ کا، کراچی کا، اس کے باوجود یہیں کے عوام، وہی پیپلز پارٹی کے لوگ، وہی کارکنان اس کے لیے خودسودی کر رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہوتے، کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، لیکن خودسودی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اصل بات یہ کہ عوام احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں، عوام کو سمجھنا ہوگا۔ جب تک احمقوں کی جنت سے عوام نہیں نکلیں گے، عابد شیر علی صاحب بڑے محسن ہیں ہمارے، جنہوں نے یہ بات بتا دی اور سمجھا دی، اس لیے عابد شیر علی صاحب کو شکریہ ادا کریں۔ اور عوام اگر احمقوں کی جنت میں رہتے رہیں گے تو یاد رکھیے گا کہ 9 کروڑ کی گاڑیاں مزید آئیں گی، 11 ارب کے جہاز مزید آئیں گے، اور آپ کو اسی طرح پیٹرول پرائسز بڑھتے رہیں گے، جو 325 روپے کا پیٹرول ہے وہ 500 پہ جائے گا، جو بہانہ بنا کے ابھی کیا گیا ہے، اور جس طرح اور مسائل پیدا کیے جا رہے ہیں، اور جو مہنگائی کی انتہا کی جا رہی ہے، اور آنے والے دنوں میں جو بجلی کے بل میں اضافہ ہونے جا رہا ہے، آنے والے دنوں میں جو مزید مسائل پیدا ہونے جا رہے ہیں،
یہ سب ہوتے رہیں گے جب تک عوام نہیں بنیں گے، جب تک عوام پارٹیوں میں تقسیم رہیں گے یا فرقوں میں تقسیم رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے عوام کو عقل عطا فرمائے، مجھے عقل عطا فرمائے، کیونکہ عابد اشرف علی صاحب نے آنکھیں کھول دی ہیں، ہم احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ اور خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا تھا کہ معاشی فحاشی ہے، باقی معاشی فحاشی ہے، اور آپ لوگ فحاشی کے عادی ہیں، آپ لوگ ایسے ہی گھماتے رہیں گے ان چیزوں کو، ہم پستے رہیں گے اور پستے رہیں گے، ایسے ہی پستے رہیں گے۔ بہرحال دل غم غلط کرنا ہوتا ہے، آپ کے سامنے بیٹھ کے اپنی بات کر لیتا ہوں، شاید کہ کہیں اثر کر جائے۔ ایم ایچ اے اسپیک کو سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا ویڈیو کو، کمنٹس میں اظہار کیجیے گا، اور بتا دیجیے گا کہ احمقوں کی کون سی جنت میں آپ رہتے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔